نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، گزشتہ درس ہمارا سورۃ التوبہ کے آخر تک ہوا تھا۔ سورۃ التوبہ کے بعد ہے جی سورہ یونس، اور سورہ یونس کے بعد ہے سورہ ہود۔ آج کا ہمارا درس انشاءاللہ ان دو سورتوں سے متعلق ہوگا۔ سورہ یونس اور سورہ ہود میں دلائل ہیں۔ سورہ یونس میں عقلی دلائل ہیں اور سورہ ہود میں نقلی دلائل ہیں۔ عقلی دلائل سے مراد وہ دلائل ہیں جن کا منکرین انکار نہیں کر سکتے، جو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ توحید ہماری عقل میں نہیں آتا، ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے عقلی دلائل دیے۔ نقلی دلائل سے مراد یہ ہے کہ پہلے انبیاء یا پہلی کتابوں کے واقعات نقل کر کے بیان کیے گئے۔ ابتدا میں صداقت قرآن مجید کا ذکر ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اس کے بعد فرمایا تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنی، اس کی اذن اور اجازت کے بغیر کوئی اس کے آگے سفارش نہیں کر سکتا۔ اسی کو آیت الکرسی میں یوں بیان کیا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے منکرین کو جہنم کے عذاب سے ڈرایا اور مؤمنین کے لیے جنت کی بشارت سنائی، اور فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہاں اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اور آپس میں جو ان کا تحفہ ہوگا وہ سب سے بڑا تحفہ سلام ہوگا۔ معلوم ہوا سلام جنتی تحفہ ہے، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کفار کے اوپر شکوہ کرتے ہوئے فرمایا ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان پر میری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں کوئی اور قرآن لے آؤ، ائت بقرآن غیر ھذا او بدلو، یا اس میں کوئی تبدیلی کیجیے۔ اللہ نے فرمایا آپ جواب دیجئے میں اپنی طرف سے تو قرآن پڑھتا نہیں ہوں کہ اپنی مرضی سے تبدیلی کر لوں، میں تو اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اگر تم غور کرو تو میں نے 40 سال تمہارے بیچ گزارے ہیں، اس سے پہلے تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں، جب اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے تبھی کہہ رہا ہوں نا۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کی وحی سے پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مشرکین کی دلیل اور اس کا رد۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہیں ما لا یضرہم ولا ینفعہم، جو ان کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے اور نفع بھی نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف کون ہے جی؟ ان کو کہو بھائی ان کی کیوں پکاریں کرتے ہو جب نفع نقصان نہیں دے سکتے؟ تو کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں جی اللہ کے ہاں، ان کے سامنے ہم آتے ہیں، پھر یہ ہماری درخواستیں اور عرضیاں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہی عموماً شرک کرنے والوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم ان کو سفارشی اور وسیلہ بناتے ہیں، ان کے بغیر اللہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ اس کا جواب اللہ نے دیا قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو جو اللہ نہیں جانتا؟ نعوذ باللہ، تم اللہ کو خبر دے رہے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کوئی نظام نہیں بنایا کہ بیچ میں اللہ نے کہا ہو کہ پہلے ان کی عبادت کرو، پہلے ان کی پکار کرو تب میری عبادت ہوگی۔ رب تو کہتا ہے جو بھی پکار اور جو بھی عبادت کرنی ہو میری کرو، التحیات للہ والصلوات والطیبات ہو، چاہے زبان کی عبادت ہو وہ بھی للہ، بدن کی عبادت ہو وہ بھی اللہ کے لیے، مال کی عبادت ہو وہ بھی کس کے لیے جی؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اگر نہیں مانتے نا تو آیت نمبر 28 میں فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، قیامت کا دن پھر آنے والا ہے
جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم شرک کرنے والوں سے کہیں گے مکانکم، ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پہ، تم بھی اور تمہارے شریک بھی۔ پھر ہم الگ الگ لائنیں بنا دیں گے، ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پکار کی، دوسری طرف وہ اللہ کے نیک بندے کھڑے ہوں گے جن کو لوگ پکارتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہیں گے یا اللہ ہم ان بزرگوں کو پکارتے رہے۔ وقال شرکاؤہم، وہ شریک جن کو پکارتے تھے وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہمیں تو کوئی نہیں پکارتے رہے، عبادت پکار کے معنی میں ہمیں تو کوئی پکارتے نہیں رہے، ہماری تو کوئی نہیں عبادت کرتے رہے۔ وہ کہیں گے کمال ہو گیا جی، زندگی گزر گئی ساری تمہیں پکارتے پکارتے، آج تم کہتے ہو کوئی نہیں پکارتے رہے۔ وہ اللہ کے نیک بندے کیا جواب دیں گے؟ سنو میرے بھائیو، آیت نمبر 29 میں فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، پر اللہ گواہ کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، اگر واقعی تم پکارتے رہے ہو نا تو ہمیں تمہاری پکاروں کا پتہ بھی کوئی نہیں ہے، ہم غافل رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اس کو مت پکارو جو تمہاری پکاروں سے غافل ہے، اس کو پکارو جو دلوں کی دھڑکنیں بھی جاننے والا ہے۔ رکوع سے ہم اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی حمد کی، تو اس کو پکارو جو دل میں، رکوع کی تسبیح دل میں پڑھتے ہیں نا جی، اور اس کے بعد کہتے ہیں سمیع اللہ، اللہ نے سن لی، تو جو دل کی آواز بھی جاننے والا ہے حاجات میں اسی کو پکارو۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو پھر رب ہی سے مانگو۔ خیر آگے اللہ تعالیٰ نے وہ دلائل دیے جن کو مشرکین بھی مانتے تھے۔ مفسرین کی اصطلاح میں ان دلائل کو کہتے ہیں دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم، یہ وہ دلائل ہیں جن کا انکار منکرین بھی نہیں کر سکتے۔ وہ دلائل کون سے ہیں؟ سنیے، آپ ان سے پوچھیں میرے نبی، من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں رزق کون دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ ام من یملک السمع والابصار، تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، یہ سارے جہان کی تدبیریں اور نظام کون چلاتا ہے؟ فسیقولون اللہ، جواب میں کہتے ہیں یہ تو اللہ ہی کرتا ہے۔ فرمایا فذالکم اللہ ربکم الحق، اگر یہ سارے کام اللہ کرتا ہے تو تیری ضرورت اللہ نہیں پوری کر سکتا، تیری حاجت اللہ نہیں پوری کر سکتا، اتنے بڑے بڑے کام سارے اللہ کر لیتا ہے، تیری ضرورت کیوں نہیں پوری کر سکتا؟ ارے یقین رکھ کہ تیرا پالنے والا بھی وہی ہے جو ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ یہ مسئلہ، یہ باتیں کون بتاتا ہے جی؟ قرآن پاک بتاتا ہے۔ آیت نمبر 57 میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس نصیحت آئی ہے اور سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا بن کے آیا ہے۔ قرآن کیا ہے جی؟ سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ کے کلام سے کوئی بعید نہیں، جسم کی بیماری کے لیے بھی قرآن شفا بن سکتا ہے، لیکن قرآن نے واضح طور پہ جو کہا ہے سینوں کی بیماریوں کے لیے، جسم کی بیماریوں کے لیے، سر درد ہو جائے، بازو میں درد ہو جائے، قرآن مجید پڑھ کے پھونکو اللہ شفا دے گا انشاءاللہ۔ لیکن اصل قرآن کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے، اصل مقصد قرآن کا سینوں کی بیماریاں، سینے میں چھپا کفر، شرک، منافقت، حسد، بغض، یہ جو سینوں کی بیماریاں ہیں نا، اصل تو قرآن ان کے لیے شفا بن گیا ہے، ہم نے صرف جسم کی بیماریوں کے لیے شفا سمجھ رکھا ہے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، ان کی بیوی بھی عالمہ تھی۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، سورۃ النساء میں ہم پڑھ چکے ہیں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو، دو دو کرو، تین تین کرو اور چار چار کرو۔ کہنے لگے بیوی کے سر میں درد تھا تو اس نے کہا مجھے کوئی آیت پڑھ کے دم کرو۔ کہنے لگے میں نے سر پہ ہاتھ رکھا اور میں نے کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، دو دو کرو، تین تین کرو۔ آدھی ایت پھر اس کا بس آرام آ گیا، آرام آ گیا۔ سینے میں جا کے لگی ہے نا بات، وشفاء لما فی الصدور،
ہوں پتہ چلے بھائی یہ قرآن پاک سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، تو اصل میں تو بات ہوا جو دل میں لگے جا کر، قرآن پاک دل کی بیماریوں کے لیے شفا۔ اب یہ اس کے دل میں مرض تھا، اور ہر بیوی کے دل میں ہوتا ہے کہ شوہر دوسری شادی نہ کرے، اس نے وہ والی آیت پڑھی تو اس نے کہا ہو بس ٹھیک ہے، رہن دے آرام آ گیا آرام آ گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سینوں کی بیماریوں کے لیے کیا ہے جی؟ شفا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ ان طالب علموں کے لیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت قرآن حاصل ہو گیا نا، فرمایا فبذلک فلیفرحوا، اس پر خوش ہو جائے، کہو الحمدللہ، وخیر مما یجمعون، یہ ساری کائنات کے خزانوں سے بہتر ہے جو اللہ نے آپ کو قرآن کے لیے چن دیا ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کسی کے سامنے اللہ نے اینٹ گارا پتھر رکھا ہے، کسی کے سامنے دفتر کی فائلیں رکھی ہیں، کسی کے سامنے دکان کی چیزیں رکھی ہیں، یہ طالب علم کتنے خوش نصیب ہیں، ان کے سامنے اللہ نے اپنا کلام رکھ دیا ہے۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، ترجمہ آپ تو کہو نا سبحان اللہ، وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہت بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں اس سے۔ آگے اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں جی۔ ترلائی والوں اولیاء اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ بہت ڈھیلے جی مانتے ہیں، منکر ہو سارے بیٹھے ہو، اللہ نے وہ بندے ہو، اولیاء اللہ کو مانتے نہیں مانتے؟ سنیں اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، ان کی شان کیا ہے اور ان کی پہچان کیا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہیں اولیاء اللہ، ان کی شان تو یہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا نہ ان پر غم ہوگا۔ موت کے وقت اللہ کے فرشتے اللہ کے ولی کو جنت کی بشارتیں سنایا کرتے ہیں، اور وہ خوشی خوشی دنیا سے جاتا ہے اللہ کا ولی۔ یہ تو ہے اولیاء اللہ کی عظمت اور ان کا مقام۔ اگلی آیت میں بتایا ان کی پہچان کہ ولی ہوتا کون ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دو صفتیں یاد رکھنا، ایک ایمان والا، بغیر ایمان کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا، اور نمبر دو وکانوا یتقون، ولی کی ساری زندگی تقوی والی ہوتی ہے، عبادات اور نیکیوں کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور جو ولی عبادات سے دور ہو اور برائیوں کے قریب ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کی یہ دو صفتیں ہیں، ایمان اور تقوی۔ اس کے بعد آگے مختصر نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، وہ ہم انشاءاللہ ابھی اگلی صورت میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ایک بات جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے، فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ یہاں پر ہے۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون غرق ہونے لگا نا جی، تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں بھی اس ذات پر ایمان لایا، واقعی اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے، جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے تھے، وانا من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن، تجھے اب یاد آیا، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو بڑے نافرمانیاں کرتا تھا، بڑا فسادی تھا، میں نے اپنے دو نبی تیرے پاس بھیجے تھے، بدبختہ نہیں مانتا تھا، اب کہتا ہے ایمان لایا، یعنی اب ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ معلوم ہوا موت کے وقت تو فرعون جیسے بے ایمان بھی مان جاتے ہیں، اس وقت بھائیوں میرے عزیزوں ماننے کا کیا فائدہ؟ ماننا تو وہ ہے جو زندگی میں بندہ دیکھے کہ میرے رب کا کلام ہے، یہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور بندہ کہے یا اللہ تیرا کلام ہے، تو کہہ رہا ہے، یا اللہ میرا سر جھکا ہوا ہے، تیرے نبی کا فرمان آ گیا، میں تابع دار ہو گیا۔ یہ تو موت سے پہلے پہلے کی کام ہوتے ہیں، اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ دلائل کے ساتھ مسئلہ سمجھایا، آخر میں دو ٹوک بات کی، کیونکہ رب کا کلام ہے جی، اس میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، سیدھی سیدھی باتیں۔ یا ایھا الناس، آپ فرما دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین میں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں شک ہے تو آؤ سنو پھر شک کڈو۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ولکن اعبد اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتا ہوں، تو کس کی کرتا ہوں؟ زور سے بولو اللہ۔ اس کے بعد سورہ ہود ہے جی، سورہ ہود میں
نقلی دلائل ہیں، 7 انبیاء کے واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ نوح علیہ السلام کا، دوسرا واقعہ ہود علیہ السلام کا، تیسرا صالح علیہ السلام کا، چوتھا ابراہیم علیہ السلام کا، پانچواں لوط علیہ السلام کا، چھٹا شعیب علیہ السلام کا، اور ساتواں موسیٰ علیہ السلام کا۔ سورہ ہود میں 7 واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ مسئلہ کیا سمجھایا؟ ایک تو یہ سمجھایا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ ایک اور یہ بتایا ہر چیز پردے والی اور چھپی ہوئی کو جاننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور تیسرا یہ بتایا کہ جس طرح اللہ کا حکم ہو آپ اس طرح ڈٹ جائیں۔ پہلا واقعہ جی نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم شرک کرتی تھی، اور نوح علیہ السلام کی قوم 5 تنی تھی۔ کیا تھی؟ 5 بزرگ تھے جی، حضرت ود، حضرت سوا، یغوث، یعوق اور نصر، جن کا تذکرہ آتا ہے سورہ نوح میں۔ 5 بزرگ تھے ان کے بھی، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سواعم ولا یغوث ویعوق ونصر۔ یہ 5 نیک بندے فوت ہو گئے، اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ شرک شروع قوم نوح سے ہوا۔ شیطان بڑا پریشان تھا کہ میں چوری کرواتا ہوں، زنا کرواتا ہوں اور برائیاں کرواتا ہوں، یہ توبہ کر لیتے ہیں، بخشا جاتا ہے گناہ، ان کو کسی ایسے کام پہ لگاؤ تاکہ یہ توبہ نہ کریں۔ اب وہ کام وہی ہوگا کہ جس کو یہ گناہ نہیں سمجھیں گے۔ جب بندہ گناہ نہیں سمجھے گا تو توبہ کیسے کرے گا؟ چنانچہ اس نے شرک پر لگایا، اور لگایا بڑے طریقے سے۔ 5 بزرگ جب فوت ہوئی ہے نا جی، تو قوم نوح پریشان ہوئی۔ شیطان ان کے پاس آیا، جیسا کہ احادیث میں ہے، اور آیا بڑا بزرگ بن کے۔ ظاہر بات ہے شیطان کدے شیطان بن کے آئے تو کون بنے اس دی؟ آیا بزرگ بن۔ شیطان اسی روپ میں آتا ہے، من الجنت والناس۔ اس نے آ کے آنسو بہائے، کہا بڑا افسوس ہوا، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں بزرگوں کی تعلیمات کو بچانے کا، تم ان کی تصویریں بنا لو۔ کیا بنا لو جی؟ مجسمے بنا لو۔ یہ کیمرے تو اس وقت نہیں تھے نا، مجسمے بنائے جاتے تھے۔ مجسمے بنا لو، تصویریں بنا لو جاوید صاحب، اور ان کو بنا کے نا جی آپ اپنے پاس محفوظ رکھو، اور ان کو دیکھا کرو، تو پھر تمہیں بزرگوں کی تعلیمات یاد آ جائیں گی۔ فائدہ کیا ہوگا کہ ان کو دیکھو گے تو ان کی تعلیمات یاد آئیں گی، عبادت میں دل لگا رہے گا۔ انہوں نے کہا بزرگ کا مشورہ بڑا فٹ دیتا ہے۔ انہوں نے تو مجسمے بنا لیے، اب جناب رکھ لیے، ان کو دیکھتے ہاں جی اللہ کی عبادت کریں۔ پھر کہنے لگا دیکھو ان کو سامنے رکھو تاکہ عبادت میں صحیح دل لگے نا۔ جب وہ تصویریں سامنے آ گئیں اب تو بس گالی آسان ہو گئی۔ اس نے کہا پہلے ان کی کرو پھر اللہ کی ہوگی عبادت۔ یہاں سے شرک کی بنیاد ڈل گئی۔ پھر نوح علیہ السلام آئے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک سمجھاتے رہے، لیکن قوم نہ سمجھی سوائے چند لوگوں کے۔ اس لیے نہیں سمجھی کہ وہ اس عمل کو گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ جب ایک عمل کو بندہ گناہ نہ سمجھے پھر توبہ کائے کی؟ گناہ سمجھے گا تو تب توبہ کرے گا نا۔ شرک اتنی بیماری خطرناک ہے، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ خیر نوح علیہ السلام گئے، انہوں نے بڑا سمجھایا، نہ مانے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ اب ان میں سے اور ماننے والا کوئی نہیں ہے، اب ان پر عذاب ہی آئے گا۔ آپ ایسے کریں کشتی بنائیں۔ کیا بنائیں جی؟ جاگ رہے ہیں نا سارے ساتھی؟ تھوڑے کوئی نیند کا غلبہ ہو رہا ہے۔ قوم نوح غرق ہونے والی، تسی سوتے پہ ہو۔ ہمارے ترلائی کے ہمارے مخلص بھائی بزرگ دوست ہیں، وہ کبھی کبھی دعوت کھلاتے ہوتے ہیں ہمیں پینڈے والی۔ پچھلے دنوں انہوں نے کہا تھا کہ بس بارش ہو جائے نا پھر دعوت کھلاتے ہیں۔ اس کے بعد بارشیں ہوئیں، پاکستان ڈوب گیا۔ تو میں نے ایک دن ان کو کہا کہ اور کتنی بارش چاہیے، ادھا پاکستان دا غرق ہو گیا تو تھوڑی دعوت اجے تک لیٹ ہے۔ سمجھ آئی؟ تھوڑی دعوت واسطے پورا پاکستان غرق کروں تاں جا کے دعوت ہو سی۔ تو بھائی قوم نوح غرق ہونے والی اور آپ سو رہے ہیں، آپ جاگے نا کم از کم جی، جاگ رہے ہیں نا سارے ساتھی۔ تو فرمایا اللہ نے کشتی بناؤ۔ کیا کرو جی؟ کشتی بناؤ۔ تھوڑا تھوڑا ساتھ بندہ بولتا رہے پھر نیند نہیں آتی۔ کشتی جناب بنانے لگ گئے۔ قوم نوح گزرتی مذاق اڑاتی، واہ جی واہ کشتی پہاڑ سے چلا سن۔ پہلے تو پانی پہ کشتیاں چلتی تھی، پانی ہے کوئی نا، اور جناب یہ کشتی بنا رہا ہے۔ خیر کشتی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح ایمان والوں کو بھی سوار کر لیں اور ہر جانور کا جوڑا جوڑا بھی سوار کر لیں تاکہ نسل بچ جائے۔ جب کشتی میں سوار ہونا ہے
تو دعا کون سی پڑھنی ہے؟ بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، کہنا ہے اللہ کے نام سے اس کا چلنا بھی، یعنی تیرے گی تو اللہ کے نام سے، اور کنارے لگے گی تو کس کے نام سے؟ اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ بھائی کشتیوں کو تیرانے والا اللہ ہے، بیڑے پار لگانے والا کون ہے؟ یونس نے پکارا بار خدا کو، بیٹھ گیا تھا کشتی میں، پر تیرا حکم تو ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا، تو جس کو ڈبونے پہ آئے پھر کس میں ہے طاقت پار کرے، مجبور ہیں سب بندے تیرے، کوئی خود کو پار لگا نہ سکا، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ کشتی میں بیٹھے نوح علیہ السلام نے دیکھا بیٹا کشتی میں نہیں ہے، چونکہ دعوت پہ یقین نہیں تھا، آپ نے بیٹے کو بلایا، ونادى نوح ابنہ، حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کا ساتھ چھوڑ دے۔ بیٹا کہنے لگا ساوی الی جبل، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یاسمنی من الماء، وہ مجھے غرق ہونے سے بچا لے گا۔ حضرت نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، بیٹا نہیں مان رہا، ایسی نافرمان اولاد سے بھی اللہ بچائے۔ نبی سمجھا رہا ہے، باپ نبی ہے، بیٹا نہیں مان رہا باپ کی، اللہ فرماتے وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ ابھی بات جاری تھی کہ پانی کی موج اٹھی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی کا بیٹا غرق ہوا، باپ کے دل میں شفقت پدری نے جوش مارا، کہنے لگے ونادى نوح ربہ، پھر نوح علیہ السلام نے رب کو پکارا اور فرمایا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ میرا بیٹا تو میری آل میں سے ہے، تیرے وعدے بڑے سچے ہیں، تو حاکموں کا حاکم ہے، تو نے وعدہ کیا ہے تیری اولاد کو بچاؤں گا، یا اللہ اس کو بچا، میرا بیٹا ہے ڈوب رہا ہے۔ رب نے کیا فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیری آل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل جو غیر صالح ہیں۔ اور آگے کیا کہا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اس چیز کا سوال مجھ سے مت کر جس کا تجھے علم نہیں، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، کہیں میں تجھ سے ناراض نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا کہ مت سوال کر مجھ سے۔ نوح علیہ السلام نے کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم، اے اللہ تیرے غضب سے تیری پناہ، میں نہیں اس کے لیے دوبارہ دعا کروں گا۔ رب نے کہا یا نوح اہبط بسلام منا، نوح تیرے اوپر میری کوئی ناراضگی نہیں، تیرے اوپر تو میرے سلام ہوں۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں ایمان کی محنت کرو، دلوں میں ایمان پیدا کرو، عمل اچھے رکھو، اگر ایمان نہ ہو عمل اچھے نہ ہوں، نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، نبی اس کے لیے سفارشیں بھی کیوں نہ کر رہا ہو، اس کے لیے کوئی نجات نہیں۔ نجات ہوگی تو ایمان اور اعمال کے ساتھ ہوگی، اس سے بڑھ کے اور کوئی کیا سمجھائے؟ اللہ سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا سمجھائے؟ نبی کا بیٹا ہے، نبی دعا بھی کر رہا ہے، بولو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کو کتنی سختی کے ساتھ منع کیا، نہیں دعا کرنی اس کے لیے۔ معلوم ہوا نجات صرف ایمان اور اعمال کے ساتھ ہے۔ اور ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے، کسی پہ تنقید کرنا مقصد نہیں، اپنے سمجھنے کے لیے، جب نبی کا سگا بیٹا نبی کی راہ پر نہ چلے تو اس کی نجات کوئی نہیں ہے۔ نسلوں بعد بے شک وہ آل رسول میں سے ہو، لیکن اگر نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کرے گا تو نجات نہیں ہوگی۔ نبی کی صرف رشتہ داری کافی نہیں، جب تک نبی کی تعلیمات پر عمل نہ ہو۔ ہاں نبی کی تعلیمات پر عمل بھی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری بھی ہو، جیسے حضرات حسنین کریمین کی ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، پھر تو کیا ہی بات ہے، کہو سبحان اللہ، پھر تو اللہ نے دوہری چیزیں عطا فرمائی ہیں نا، یہ تو قسمت کی بات۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے اور اطاعت نبی نہیں ہے، صرف اس پہ خوش ہے کہ جناب میری رشتہ داری ہے، میں فلانے دی نسل میں ہوں، یہ کام نہیں چلے گا جی۔ اس کے بعد اگلا واقعہ جی ہود علیہ السلام کا، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، یا قوم اعبدوا اللہ، قوم ہود کہنے لگی
ان نقول الا تراک بعض والہتنا بسوء، تینوں بزرگاں دی بد دعا لگ گئی ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑا فٹ جواب دیا، فرمایا ایسے کرو، اللہ کو چھوڑ کر سارے جو تمہارے معبود ہیں ان کو شامل کرو اور میرا کوئی نقصان کرو، میرا بھروسہ رب پہ ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ کچھ بھی۔ باہر کا قوم ہود نے نہ مانا، اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج کے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد اگلا واقعہ قوم سمود کا ہے، صالح علیہ السلام کے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اونٹنی اللہ تعالیٰ نے معجزتاً دی، نہ مانا، اللہ نے برباد کیا۔ اگلا واقعہ جی ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اس بات پر کہ غیب کو جاننے والی ذات اللہ کی ہے۔ فرشتے گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، علیک سلیک ہوئی، دعا سلام ہوئی، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، وہ بچڑا بھنا ہوا ان کے لیے لے آئے، یہ مہمان آئے چلو کھائیں گے، اور فرشتے بلا کہاں کھانا کھائیں گے، یہ تو انسانوں کا کام ہے کھانا۔ اب جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھ نہیں رہے، حضرت نے ڈر محسوس کیا کہ یہ پتہ نہیں کون ہے، کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ڈرو نہیں، ہم تو فرشتے ہیں۔ اوہو، خواہ مخواہ تمہارے لیے کھانا بنایا، معلوم ہوا غیب کو جاننے والی ذات اللہ کی ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کھانا نہ بناتے نا ان کے لیے، اور فرشتوں کو پہلے پتہ چل جاتا، وہ منع کر دیتے بھی کھانا نہ بنانا، ہم تو انسان نہیں ہیں، ویسے انسانی صورت میں آئے، در حقیقت تو ہم فرشتے ہیں۔ بلکہ ان کو بیٹے کی خوشخبری بھی سنائی اور ساتھ پوتے کی خوشخبری بھی سنائی، اکٹھی دونوں خوشخبریاں۔ فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، کہ اللہ تمہیں اسحاق دیں گے اور پھر پوتا یعقوب دیں گے۔ حضرت کی بیوی ہنس پڑی، کہنے لگی الد وانا عجوز، میں بچہ جنوں کی اس بڑھاپے کے عالم میں، خیر بڑھاپا تو، اور وہذا بالی شیخا، یہ میرا شوہر یعنی ابراہیم علیہ السلام یہ بھی ضعیف بوڑھے، اب اولاد ہوگی، جوانی ڈل گئی، اب اللہ تعالیٰ نے اولاد کا فیصلہ کیا۔ فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے امر سے کیوں تعجب کرتی ہوں، اللہ کے کاموں کا آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ باہر کہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا بھی تم اور کدھر جا رہے ہو؟ ان کا جی ہم تو جا رہے ہیں قوم لوط پر عذاب لے کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا یا اللہ رحم فرما، عذاب سے بچا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے کہا یا ابراہیم عارضا حاضر، ابراہیم اس بات کو رہنے دے، عذاب کا فیصلہ میرا ہو چکا ہے، اب میرے فیصلے کو کوئی ٹال۔ چنانچہ فرشتے وہاں سے اٹھے اور لوط علیہ السلام کے پاس گئے، خوبصورت لڑکوں کی صورت میں گئے، اور قوم لوط شرک کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی کبھی اور گندہ جرم کرتی تھی، جو لڑکوں کے ساتھ بد فعلی کرتے تھے۔ اس گندے جرم سے اللہ ہمارے پورے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ فرشتے گئے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں، حضرت لوط علیہ السلام کو وہی ڈر ہوا کہ یہ تو بدبخت اس طرح کریں گے، تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، کہنے لگے لو ان لی بکم قوۃ، کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میں ان درندوں سے اپنے مہمانوں کو بچاتا یا میں ان کا مقابلہ کر سکتا۔ ان کو کہا میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو جو اللہ نے جائز کرا دیا۔ ان کا جنہیں ہم نے تو یہ منہ کالا کرنا ہے۔ جب وہ نہ مان رہے تھے، لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، فرشتوں نے کہا یا لوط انا رسل ربک، کیوں پریشان ہو رہے ہو، ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو فرشتے ہیں۔ اوہ میں ایویں ہی پریشان ہو رہا ہوں۔ اب دیکھنا بھائی، وہاں ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا انسان آیا تو بچڑا لے آئے، یہاں لوط علیہ السلام نے دیکھا تو کتنے دکھ کا اظہار فرمایا۔ تو عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، جہاں وہ بتائے وہاں علم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے سورہ یوسف، کل انشاءاللہ سورہ یوسف ہوگی نا، وہاں ہم پڑھیں گے کہ جہاں اللہ تعالیٰ بتائے تو کتنے میلوں کے فاصلے سے بتا دیتا ہے۔ بہرکیف اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں، ان کا بندوبست ہم کر لیں گے۔ رات کو نکل گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب کا شکار ہو گئی، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ بہت سخت عذاب آیا جی، بہت سخت۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، رب نے زمین کو الٹا کر کے دے مارا۔ وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اور اللہ نے پتھروں کی بارش بھی برسائی تھی اس قوم پر۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا واقعہ، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، حضرت نے منع کیا۔ قوم شعیب کہنے لگی اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، شعیب نماز روزہ کر، کاروبار دخل اندازی نہ دے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ کا یہ حکم ہے۔ کہنے لگے تو اگر ہمارا رشتہ دار نہ ہوتا نا
ہم تجھے رجم کر دیتے، قتل کر دیتے پتھروں کے ساتھ۔ فرمایا اللہ کی رشتہ داری تمہیں نظر نہیں آتی، میرے بڑے خیر خواہ بنتے ہو۔ بارکت قوم پہ عذاب آیا۔ آخری واقعہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، واقعہ کو نہیں دہراتے، صرف آخر میں اللہ نے فرمایا یہ بستیوں کی خبریں جو ہم نے تمہیں سنائی ہیں نا، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، رب کی پکڑ اس طرح ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ سورت کے بالکل آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفید بال آئے نا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیے، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا۔ کیسے؟ سورہ ہود میں یہ 7 نبیوں کے واقعات ہیں، کیسے جناب قوم میں غرق ہوئیں، برباد ہوئیں اور انبیاء نے محنتیں کی۔ آخر میں اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں؟ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، میرے حبیب جس طرح میں نے تجھے کہا ہے تم بھی ڈٹ جاؤ اس طرح۔ اب یہ ڈٹ جانا اللہ کے حکم کے بالکل منوان اسی طرح جس طرح اللہ نے حکم دیا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اس نے بوڑھا کر دیا ہے، ڈٹ جانا اور کافروں کی طرف، ظالموں کی طرف میلان نہیں کرنا، نماز قائم کرنی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل